بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ سے پہلے جمعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بات چل رہی تھی، اور اسی ضمن میں گزشتہ جمعے کو بھی بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آپ حضرات کے سامنے جیسے عرض کیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مسئلہ فلسطین پر کچھ گفتگو کی۔ اسی تسلسل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ایسا حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کا ایک ایسا باب اور ایک ایسا جسے کہنا چاہیے زاویہ، جس کو امت مجموعی طور پر فراموش کر چکی ہے، بھول چکی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اخلاق حسنہ میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضور کے اخلاق کا وہ عظیم و شان باب کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو آج غیر اس کے چیمپئن بن گئے، اس کے علمبردار بن گئے، اس کے دعوے دار بن گئے۔ چونکہ امت محمدیہ نے مجموعی طور پہ اس کو چھوڑ دیا تو اغیار نے اس کی طاقت کو سمجھا، اس کی اخلاقی طاقت، معاشرتی طاقت کو سمجھا، سوسائٹی کے اندر اس کے اثر و رفوز اور انفلوئنس کو سمجھا، تو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور وہ جو باب ہے، وہ جو پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا، وہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ نظر اس سے کہ وہ مخلوق میں کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا خدمت خلق یہ وہ چیپٹر ہے کہ جس میں کوئی مذہب کی بھی تفریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی۔ اس کو جب آپ نے اور میں نے بالکل فراموش کر دیا، اور جو رہی صحیح رمق اور کسر ہے وہ اداروں کے حوالے کر دی، تو پھر یہ ہوا کہ عالمی طاقتوں نے اپنے ادارے قائم کیے، مشنریز کو پھیلایا، افریقہ میں مسلمانوں کو مرتد کیا، اندرون سندھ مشنریز نے غریب مسلمانوں کو، جو کہ میرا اور آپ کا فرض ہے ان کے ایمان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو قادیانی بنایا اور بنا رہے ہیں۔ ان اداروں کا فوکس وہ علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں غربت ہے، پستی ہے، کم تعلیم ہے، اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ہائی جیک کیا، بچیوں کو ہائی جیک کیا، اور میں اور آپ سر پیٹ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، کرنے کا کام کوئی کر نہیں رہا۔ ان حالات کے تناظر میں جو موجودہ 2 ہفتوں سے 1.5 ہفتوں سے ہیں، اس میں یعنی مسئلہ فلسطین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں
اس کو دیکھیں گے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق حسنہ میں جو خدمت خلق کا نمونہ اور چیپٹر ہے وہ کس قدر روشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کی کیفیت کو لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے، اور حالت یہ تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بدء الوحی میں طویل حدیث نقل کی کہ حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھانپ دو۔ بخار کی کیفیت حضور پر طاری ہوئی۔ فرسٹ ایکسپیرینس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا، اور یہ وحی وہ بوجھ ہے، میں اور آپ اس کا صرف گمان کر سکتے ہیں۔ جب کسی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی شدت صرف ایک نبی ہی بیان کر سکتا ہے۔ صحابہ نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کبھی اونٹنی پر یا سواری پر وحی نازل ہو جاتی تو اس بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی، چل نہیں پاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے سردیوں میں پسینے بہہ پڑتے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی، میں اور آپ اس کو صرف جو ہے ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں نا سمبلائز کر سکتے ہیں، ایک طریقے سے صرف اس کی ایک یعنی جسے کہنا چاہیے گمان کر سکتے ہیں، اس کی کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، میری اور آپ کی اولین ماں، مسلمانوں کی اولین ماں، ان سے جو ہے عرض کیا سارا واقعہ۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ میں آپ کو تسلی دی ہے وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ ان الفاظ میں حضرت ختیجہ یہ نہیں فرما رہی کہ اے نبی آپ تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تو اللہ کی یاد میں غار حرا میں کئی کئی دن گزار دیتے ہیں، گھر بھی تشریف دنوں کے بعد لاتے ہیں، ہفتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور آپ جو ہے چونکہ اس وقت عبادت کا کوئی مروجہ طریقہ تو نہیں تھا، شریعت تو ابھی نازل ہونی تھی، پہلی وحی تھی، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء ہوتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کی کیفیت سے جو بھی عبادت کرتے ہوں، حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اس عبادت کا حوالہ نہیں دیا، فرمایا انک لتحمل الکلہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا عجیب الفاظ کہ آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مفلسی کو دور کرنے والے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، بوڑھوں کا خیال رکھنے والے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ تو لوگوں کے لیے کمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ کوئی بیوہ ہوتی نا، اس کے پاس کچھ مال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تجارت میں لگاتے اور کما کر منافع اس کے حوالے کرتے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیسے ہوا؟ اس کی معاونت فرماتے اور بھی دیگر حوالوں سے معاونت فرماتے، اپنی ذاتی کمائی میں سے لوگوں پر خرچ کرتے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصی صفات تھیں جو عربوں میں منتقل ہوئی، ان میں یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مہمان نواز تھے۔ وہ آئے نا فرشتے جب انسانی شکل میں آئے، فجاء بعجل حنیذ، تو چائے وائے نہیں پوچھی میری اور آپ کی طرح، بھنا ہوا بکرا اور بھنا ہوا جو ہے دمبا لے کر آئے، فجاء بچڑا، بلکہ معاف کیجیے گا، فجاء بعجل حنیذ۔ میں اور آپ چائے پوچھتے رہتے۔ خیر، مہمان نوازی کی صفت عربوں میں یہ جو ہے اور آج بھی ہے،
یہ اثر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصف کا، کیونکہ عرب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اکثر، اور خاص کر قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، یعنی پردادا، دادا نہیں، دادا تو عبد المطلب تھے، پردادا تھے جناب ہاشم، اسی لیے بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو ہاشم کہتے ہیں عربی میں سرید بنانے والا۔ سرید جانتے؟ شوربے کے اندر جب گوشت کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے جب ڈالے جاتے ہیں تو یہ عربوں کی بڑی محبوب غذا ہے، اس کو کہتے ہیں سرید۔ تو ہاشم کہتے ہیں سرید بنانے والا۔ تو ان کا یہ لقب اس لیے مشہور ہوا، اسی نام سے مشہور ہو گئے بنو ہاشم، کہ جو ان کے پاس جاتا تھا خوب مہمان نوازی کرتے تھے اور سرید بنا کے ان کے جو ہے سامنے پیش کیا کرتے تھے، بنو ہاشم۔ تو حضور سے فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حادثات اور آفات لوگوں پر آتی ہیں آپ اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ بیان فرما رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، یا اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے نعوذ باللہ، حالانکہ آئی تو وہی تھی، تو وہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ان صفات سے متصف ہوگا اللہ رب العزت اس کو دنیاوی اور آسمانی ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے۔ کیونکہ قریش نے تنگ کیا ہوا تھا، تو سامان وامان باندھ لیا، سفر شروع کیا۔ تو کچھ ہی دیر بعد، تھوڑے ہی ابھی سفر کیے ہوئے کچھ ہی، ابن دغینہ ایک سردار تھا مکہ کا، بڑا طاقتور اور بڑا مالدار اور بڑا با اثر قسم کا۔ تو اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قوم نے تنگ کر دیا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو عجیب ہے، اتفاق ہے، اتفاق تو نہیں ہے بلکہ اللہ کی منشا ہے، اتفاق تو نہیں ہے۔ ابن دغینہ نے بھی سیم یہی الفاظ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے۔ اسی لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق وہ شخص ہوتا ہے جس پر نبی کی صفات مکمل طور پر اثر انداز ہو چکی ہوتی ہیں، وہ صدیق ہوتا ہے۔ ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک صدیق ہوتا ہے، یعنی وہ شخصیت نبوی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر چکی ہوتی ہے۔ تو ابن دغینہ میں بھی یہی الفاظ کہ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ جیسے انسان کو لا یخرج ولا یخرج، نہ اس کو جانا چاہیے نہ مکے والوں کو آپ کو نکالنا چاہیے، ہاتھ پکڑ کے مکہ مکرمہ میں دوبارہ لے کر چلے گئے۔ فرمایا کہ آج کے بعد ابو بکر میری امان میں آتا ہے، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے۔ عربوں میں رواج تھا جب کوئی سردار کسی کو امان دے دیتا تھا تو پھر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو یہ جو صفات ہیں خدمت خلق کی، اس کو اپنانا انفرادی طور پر تو ہم نے چھوڑ دیا، اجتماعی طور پر ہم نے یہ چیز کس کے حوالے کر دی؟ اداروں کے۔ وہ جی ایدی فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ، میں کسی کی یعنی نفی نہیں کر رہا، ایسے گئے گزرے دور میں یہ ادارے بہت بڑی نعمت ہیں، کوئی غلط مطلب نہ نکال لے میری بات کا۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، لیکن وہ جو ایک ظاہری جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس سے ہم عاری ہیں، اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، 2 بچیاں آئیں، فرمایا تم حضرت ابوبکر تو چلے گئے، اب آپ آئے ہیں ان کی جگہ پر خلیفہ، ہمارا دودھ کون نکالے گا بکریوں سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے دوست، تو میرے لیے راستہ بڑا مشکل کر گیا ہے، میں کیسے یہ ذمہ، تو جو معیار قائم کر کے گیا ہے میں اس کو کیسے برقرار رکھوں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری بچیوں، جس طریقے سے خلیفہ وقت ابو بکر تیرے گھر آتا تھا، تم لوگوں کا دودھ نکالتا تھا، عمر بھی جائے گا تمہارے ساتھ، چلو جہاں چلنا۔ حضرت ابو بکر کی ہی خلافت کا ایک واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ مدینہ منور اور اطراف میں کون بیوہ خواتین ہیں یا کون مسکین لوگ ہیں، ان کی لسٹ کے آگے ہر ایک خادم کا، یعنی جو والنٹیئرلی اپنی خدمت کو پیش کرتا تھا، اس کا نام لکھا ہو۔ ایک بیوہ کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، لسٹ دیکھ لی حضرت عمر نے کہا یہ چلو میرے لیے یہ موقع نکل آیا، اس کی خدمت میں کروں گا۔ سب کے ذمے تو حضرت ابو بکر نے باندھ دیے، اس کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے تو گھر جا کے، وہ بڑھیا عورت تھی، بہت بوڑھی عورت تھی اور بیوہ عورت تھی، اکیلی رہتی تھی، دیکھا گھر صاف ہے، پانی بھرا ہوا ہے، ضرورت کی ہر چیز طریقے اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کون کر کے چلا گیا؟ پوچھا، کہنے لگا ایک شخص آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں چلے گئے، صبح صادق کے وقت، اس وقت گئے، دیکھا سب کچھ جناب پانی بھی بھرا ہوا ہے، صفائی بھی ہوئی ہے، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، طریقے سلیقے سے ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ پھر بڑے حیران ہوئے، کون اللہ کا بندہ ہے؟ اگلے دن وہ بھی عمر تھے، آخر وہ بھی تو عمر تھے نا۔ اگلے دن فجر اپنا تہجد سے بھی پہلے چلے گئے، اندھیرے منہ دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، جوتیاں اتار کر، چپلیں اتاری، ہلکے ہلکے قدم رکھ کر آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ایک دہشت زدہ انداز سے سوال، فوراً، تو اگلا بندہ ویسے بھی گھبرا جاتا ہے، کون؟ تو حضرت ابوبکر کہ بھائی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی چور نہ سمجھے، کوئی ڈاکو نہ سمجھے، فوراً کہنے لگے، ابو بکر کہنے لگا میں یہی سوچ رہا تھا، آپ کے علاوہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، خلیفہ وقت ہے۔ تو بھائی یہ مثالیں چھوڑی ہمارے اکابر نے، یہ خدمت خلق کا وصف چھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، خباب بن الارت، شہید ہو گئے، بیٹیاں ان کی چھوٹی تھیں۔ تو جب حضرت خباب شہید ہوئے، شہادت سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ ایک بکری ہے، جب تمہیں دودھ چاہیے ہوا کرے تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی میں، جہاں صحابہ اکرام علم سیکھتے تھے، وہاں چلی جایا کرنا، ان سے کہہ دیا کرنا وہ نکال لیں گے۔ تو وہ جب پہلے دن آئیں شہادت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ابا جان نے یہ کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کر آؤ۔ ہاتھ بھی تو نبی کے لگنے تھے نا۔ تو وہ گئیں، گھر واپس
جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کر آئی، اور حضور نے فرمایا آج کے بعد جب بھی تم آؤ گی تو انشاءاللہ تعالی میں تمہاری بکریوں کے لیے میں تمہارے لیے اس بکری سے دودھ نکال کر دیا کروں۔ تو ذاتی خدمت خلق میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت مشغول کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور اس صفت کے اندر بھی آدمی ایسے کام کرے کہ یہ ہاتھ کام کرے اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہے مزہ تب ہے۔ وہ بوٹی جو ہے نا 2 بوریاں آٹے کی دینا اور 25,000 تصویریں کھنچوانا اور پورے ملک کے اخبارات میں دینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن بزرگان دین نے، فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے بعض دفعہ ترغیب دینے کے لیے، میں کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن انفرادی طور پر جب آدمی کام کرے، اب ایک ادارہ ہے اعلان کر رہا ہے، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خوب اعلان کرنا چاہیے، یہ جی میں دے رہا ہوں 10 لاکھ روپے، تاکہ دوسروں کو کیا ہو، ترغیب ہو۔ لیکن جب آدمی ذاتی طور پر کوئی کام کرے تو پھر ایسا کام ہونا چاہیے جیسے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی سادات میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ واقعہ کربلا میں یہ بچ گئے تھے صرف، اور پھر اہل بیت کی نسل انہی سے آگے چلی، حضرت حسین کی جو چلی۔ شہزادے تھے، اللہ نے مال و دولت بھی خوب عطا فرمایا تھا، خرچ کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا، غسل دینے لگے، پوری کمر پر جو ہے نشان ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، فرمائے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا حضرت نے کوئی محنت کا کام کیا ہو، حضرت نے کوئی مزدوری کی ہو، حضرت تو شہزادے تھے۔ تحقیقات کی پتہ چلا کہ شہر کے اندر 80 بیواؤں کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، اور رات کی تاریکیوں میں اپنے کندھوں پر بوریاں رکھ کے جو ہے بیواؤں کے گھر پہنچاتے تھے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اہل فلسطین کے لیے ہم کیا کریں؟ بھائی یہ کرو، اور کر بھی یہی سکتے ہیں۔ جو پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں، آپ اپنا جو کچھ ہے، جتنی حسب توفیق ہے، امداد پہنچائیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، انہوں نے اپنے فنڈ کا آغاز کیا ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، یہ کام کریں۔ اسی طریقے سے بیت السلام ٹرسٹ ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے، اور جتنے بھی حضرات اس وقت اہل فلسطین کے لیے امداد کا سلسلہ قائم کیے ہوئے، اپنی استطاعت کے مطابق لازمی طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ صرف اور صرف پریشان ہونے سے، 2-4 لوگوں میں گفتگو کرنے سے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ اگر صرف یہیں تک بات ہے تو آپ اور میں منافق ہیں، کہ جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ دنیا کے جو بھی ادارے عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر جو کر رہے ہیں، آپ ان کی معلومات نکالیں، 2-4 میں نے بتا دیے۔ دارالعلوم کراچی کا جو فنڈ قائم ہوا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کی، حضرت شیخ الاسلام معتقی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ہے، اور ابھی جب سیلاب آیا تھا تو تقریباً 1000 گھروں کی تعمیر مکمل ہوئی دارالعلوم کراچی کی طرف سے۔ تو میں تو ظاہر ہے بھائی کوئی پروموشن کے لیے نہیں کہہ رہا، چونکہ میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے آدمی کو وہ بات کرنی چاہیے جس کو وہ بذات خود جانتا ہو، جس کو وہ خود جانتا ہو، حقیقت حال سامنے ہو۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو ممتاز رکھیں ان لوگوں سے کہ کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں، یا اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے، اہل فلسطین کے کم سے کم ساتھ تھے، الفاظوں میں ہی ساتھ تھے، ہمارے حکمران ساتھ نہیں تھے۔ اعلانیہ طور پر وہ جو بائیڈن اٹھ کر آیا اسرائیل میں،
برطانوی وزیر اعظم نے خم ٹھوک کر حمایت کی اسرائیل کی. میرے اور آپ کے 60 اسلامی ملکوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جا کر کھڑا ہو جاتا کم سے کم. تو میں اور آپ کم سے کم اعلانیہ طور پر یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. اس میں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اپنی صفوں میں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ نہیں. اور تیسرا کام دعا. آج بھی ان دعاؤں میں اثر ہے. میرا اور آپ کا اگر یقین کامل ہو، یہ دعاؤں کی کیفیت صرف اہل بدر کے لیے نہیں تھی، یہ دعائیں امت کو سکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کے لیے نہیں گئے تھے، قیامت تک کے لیے گئے تھے. قیامت تک کے لیے گئے تھے. اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، امداد کی بھی جو ممکنہ صورت ہو سکے کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے جو آواز بلند کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.